ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، آپ اینالائز کیسے کرتے ہیں کہ بھارت اس صورتحال کو کیوں پہنچا، کیسے پہنچا، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ بھارت کے اندر حالات بہت خراب ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی صورتحال کے بارے میں توجہ دیں۔ اس بات پر عموماً جب وہاں کچھ ہوتا ہے تو ہم پھر اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، یہ جیسے ہماری وہ بہن نے بتایا، یہ بالکل درست بات ہے کہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر خصوصی کرم رہا، لیکن ایک فہم والے قوم کو اور ایک فہم والے انسان کو اور معاشرے کو جو ڈیپینڈ کرنا چاہیے وہ سائنٹیفک نالج کے اوپر ڈیپینڈ کرنا چاہیے اور ڈیٹا پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے، اور جو کاز اور ایفیکٹ کا ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ بات ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہم پر اپنی نظر کرم اسی طرح رہے، لیکن جو اس وقت پریزنٹ سچویشن ہے، اس پریزنٹ سچویشن کے اندر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر ہم نے فوری طور پر پورے عوام نے اور حکومت نے اور تمام جو کنسرن سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اس کو سیریس نہ لیا تو وہ دن دور نہیں ہے جبکہ انڈیا جیسی صورتحال یہاں کریٹ ہو سکتی ہے۔ میرے خیال کے اندر ہمیں آپٹمسٹک رہنا چاہیے، مگر غلط خوش فہمی میں بھی مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ میں ابھی آ رہا تھا آپ کے اس کے لیے اپنے آفس میں ریکارڈنگ کے لیے گاڑی پر، تو میں نے دیکھا کہ سڑکوں پر اسی طرح سے لوگ موجود تھے، رات کو لوگ اسی طرح سے خریداری کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں بھی ایک حکومت کے کسی شخص کا بیان آیا کہ کوئی بات نہیں، تاجروں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، عید تک جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ میرا خیال ہے یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے تو پھر ہم لاک ڈاؤن کر لیں گے؟ ہمیں جب نظر آ رہا ہے، جب ہم گراف کو دیکھ رہے ہیں کہ گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے بالکل پڑوس میں اکراس دا بارڈر آپ کے سامنے لوگ سڑکوں پر تلملا رہے ہیں، تو ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، ہمارا جو ادارے ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت سائنٹیفکلی اسٹڈی کر رہے ہیں، لیکن اس کو فوری طور پر سیریس لینا پڑے گا، سڑکوں کے ہجوم کو ختم کرنا پڑے گا، حکومت کو، وزیر اعظم صاحب کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو آ کے یہ کہنا پڑے گا کہ اس دفعہ کی عید سادہ منائیں گے، میں بھی سادہ کپڑے پہنوں گا، وہ تو پہلے بھی ویسے سادہ ہی پہنتے ہیں، کہ سب سادہ کپڑے پہنیں گے، اس دفعہ کوئی خریداری نہیں کریں گے، ہم بازاروں میں نہیں جائیں گے، ہم سب۔ تو اس کے لیے بہت نیشنل لیول پر کمپین کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں۔ جی سر، یہ بتائیے کہ گورنمنٹ پھر کیا اپنی جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ کووڈ ایک اس قسم کا ڈیزاسٹر ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکی۔ امریکہ جس کی کہ جتنے ریسورسز ہیں آپ نے دیکھا وہ کولیپس ہو گیا، یو کے آپ دیکھیے کولیپس ہو گیا، اٹلی جو ہے وہ کولیپس ہو گیا۔ تو یہ تو کوئی بھی حکومت چاہے تو نہیں کر سکتی اس کا مقابلہ۔ اس کو تو ہم جتنا پریونٹ کر سکیں گے اتنا ہی۔ اگر اللہ نہ کرے ہندوستان جیسی صورتحال ہوئی تو بہت جلدی ہمارا سسٹم چوک ہو جائے گا، اور یہ ہمارا نہیں کسی کا بھی چوک ہو جائے گا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ پچھلے دنوں ہماری پنجاب کا مجھے معلوم ہے، پنجاب کی حکومت میں وینٹیلیٹرز کی تعداد کو بڑھایا گیا ہے، اس کی کیپیسٹی کو بھی بڑھایا گیا ہے، اس کی آکسیجن پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایک دم نمبر آف پیشنٹس بڑھتے ہیں تو چاہے آپ جو بھی کر لیں ہماری کیپیسٹی سے وہ کراس کر جائے گا۔ اس لیے جیسے وہ ہمارے باقی دوستوں نے بھی کہا ہے اور ہم سب اس بات کو زور دے رہے ہیں کہ ان باتوں سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ہنگامی بنیادوں پر، جنگی بنیادوں کے اوپر عوام کو موبلائز کریں، یہ بات سمجھنے کے لیے کہ وہ بالکل جیسے پہلی لہر کے دوران گھروں میں بیٹھ گئے تھے، سڑک کے اوپر خال خال کوئی آدمی نظر آ رہا تھا، جب دکانیں بالکل بند تھیں، جب پبلک گیدرنگ، ابھی بھی آپ چلے جائیں ہوٹلوں میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہاں بہاولپور کے اندر صبح سحری میں اندرون شہر کے اوپر لوگ وہ جو بھی نہاریاں اور چنے وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں اور لوگ سارے لے رہے ہیں، اور افطاری میں پکوڑوں کی دکانوں پہ لگی۔ تو یہ جو غیر ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈ ہے، ہم خود کیوں اتنے ذمہ دار نہیں بن جاتے؟ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل سے اور باقی تمام چینل کہ آپ ایک ایئر ٹائم مخصوص کریں جس میں مسلسل اس کمپین کو آپ ٹیک اوور کریں، اور جب بھی کوئی ٹی وی کھولے تو سب سے پہلے یہ آواز آ رہی ہو کہ ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ پھر وہ اللہ نہ کرے سڑکوں کے اوپر لاشیں نظر آئیں گی۔ آپ جو فرما رہے تھے نا ابھی کہ ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، میں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ہم شاید ابھی تک اس کا تصور نہیں کر پا رہے کہ کیا ہوگا، تو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوگا جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے جو انڈیا میں، تو یہ تصویر بن سکتی ہے اگر ہم نے احتیاط نہ کی۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے جی، اور ایک نوجوانوں کو ایک اور چیز
یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. شکریہ سر. ڈاکٹر جاوید صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں, پھر میں دلی سے اور باقی بھارت کے شہروں سے مناظر آپ کو دکھا دیتا ہوں, شاید اسے دیکھ کر ہم لوگ کچھ سبق سیکھنے کی کوشش کریں. لیکن ڈاکٹر جاوید صاحب مجھے سر یہ بتائیے, جو میں آپ سے پیغام نوجوانوں کے لیے لینا چاہ رہا تھا, جو بالکل ایک کیئرلیسنس کی سی صورتحال میں ہیں, جو پرواہ ہی نہیں کر رہے, نہ اپنی کر رہے ہیں نہ اپنے بڑوں کی کر رہے ہیں. آپ سر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے اور بہت لوگ آپ کو بہت سنتے ہیں. میں چاہوں گا آپ پیغام تو دیں ذرا قوم کو. موٹیویٹر نہیں سر, لرنر ٹیچر ہے نوجوانوں کو. جی ہاں, ٹیچر میڈیکل پروفیشن کے بہت بڑا نام ہے ان کا. جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب پاکستانی ہمارے پڑوسی ملک میں جو مر رہے ہیں, جو بچے ہیں, ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ہمیں اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ انسانیت کا کہیں ایک جگہ پر بھی کوئی موت ہوتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا ایک موت ہوتی ہے. تو ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہے, اور ہماری سمپتیز اور ہمارا لو اور ہماری کیئر ان کے ساتھ ہے اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں. پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں محمود شوکت صاحب, جو کہ یہ کرونا کو دیکھ رہے ہیں اور وہ پرنسپل سے ریٹائر ہوئے بورڈ کے چیئرمین ہیں. وہ خود کرونا میں مبتلا ہوئے تو ان کی ایک 20 سیکنڈ کی ویڈیو آئی تھی جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک بیماری ہے یہ کرونا. جب آپ کے سامنے آکسیجن بھی موجود ہوتی ہے اور آپ سانس نہیں پا رہے ہوتے, جب آکسیجن آپ کے اندر جا رہی, ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے 10 بندوں نے آپ کا گلا گھونٹا ہوا ہے, یہ والی کیفیت آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو اور میں خود کورونا سے گزرا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ کورونا کتنی تکلیف دہ بیماری ہے. تو اس لیے آپ نے جو مجھے کہا ہے, میں اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے تمام اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو, سب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس پر گزرتی ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ کورونا کیا چیز ہے. یہ ایک انتہائی خوفناک تکلیف دہ بیماری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بہت ایویڈنس ہے کہ اس کی بہت ماربیڈیٹی اور مورٹیلٹی ہے. تو اس لیے خدا کے لیے مطلب مجھے کاش میں فزیکلی کوئی ہاتھ جوڑ کے اور کسی طریقے سے آپ کو یہ عرض کر سکوں کہ اس کو الارم سمجھیے. دیکھیے ہمارے ہاں سسٹم کو چوک ہونے میں ایک دن نہیں لگے گا. جیسے وہ میڈم کہہ رہی تھی نا ابھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں اچھے حالات ہوں گے, آئی ایم شیور کہ انہوں نے بہت زبردست پلاننگ کی ہوگی, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی لاجک ہم تلاش کریں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اور خراب ہوں گے تو پھر ہم کریں گے. میرا خیال ہے ہمیں پریمپٹیولی کوئی ایکشن لینا چاہیے, ادروائز کے سامنے نوشتہ دیوار ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اور میں وسیم خالد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر نوشین صاحبہ سے. مجھے یہ بتائیے میڈم کہ ہم نے بھارت کو یہ پیشکش کی ہے کہ اگر آپ کو بائی پیپ چاہیے یا آپ کو وینٹیلیٹر چاہیے, آکسیجن چاہیے, کسی کے ایکس رے مشینز چاہیے, ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے پاس اضافی موجود ہیں جس کی مدد سے مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تو ہاسپٹلز میں, سرکاری ہاسپٹل میں وینٹیلیٹرز ہمیں بھی نہیں مل رہے. جی دیکھیں اس وقت ہمارے پاس آج بھی پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم نے نئے وینٹیلیٹرز اپنے سسٹم میں ڈالے ہیں اور ایڈیشن کر رہے ہیں. اوبویسلی ہم اپنی عوام کے کاسٹ کے اوپر تو یہ چیزیں ان کو نہیں دیں گے, اس کے لیے کوئی اضافی بندوبست کیا جائے گا یا باہر سے منگوا کے دیے جائیں گے یا جو بھی, پر اپنے سسٹم میں سے ہم نہیں نکالیں گے اور نہ ہی ہم اپنے لوگوں کو کسی قسم کے اوپر کمپرومائز کریں گے. جی